أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کی شروع میں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک سورہ بقرہ سے اور دوسری سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین کی بات سے بڑھ کر اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنی لچھے دار تقریر کرے، ناچ ناچ کر، جھوم جھوم کر کرے، لیکن اللہ احکم الحاکمین، جس نے اپنے بارے میں خود کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین کو معلوم ہے، اس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے، نقصان پہنچانے والی کون سی چیز ہے، سب کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں اچھائی دے سکتی ہیں، فائدہ دے سکتی ہیں، اللہ نے اسے نہیں چھوڑا، اسے بیان کیا، یہ کرو اچھے بنو گے۔ ہاں، کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں نیک ہوں، 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، نیکیاں بھی کر لیتا ہوں، پھر بیماریاں مجھے اپنے پنجے میں کیوں پھانس لیتی ہیں، گھر کے کسی فرد کو بیماری کیوں آ جاتی ہے، طبیعتیں کیوں بگڑ جاتی ہیں، مصیبتیں کیوں خیمہ زن ہو جاتی ہیں، مصیبتوں کا گھیراؤ کیوں ہوتا ہے؟ کہاں ہماری طبیعتوں میں، ہمارے اللہ کے ساتھ سلوک میں کوئی قصور ہے، کوئی گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نیکی کے باوجود، ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے کسی کا حرام مال نہیں لیا، ہم نے کسی کو دکھ اور ایذا نہیں پہنچائی، پھر کیا سبب ہے، کیا بات ہے کہ ہم ان پریشانیوں کا شکار ہیں؟
پھر بھی پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پریشانی انسانی زندگی کا ایک جوڑ ہے، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں میں بالکل خوش و خرم رہوں، کوئی پریشانی مجھے نہ لگے، ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی آزماتے رہتے ہیں، بھلے کتنا متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہاں، ہم جیسے اللہ والے، بڑے بڑے اللہ والے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس سے بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ، جن کے دان شہید کیے گئے، سر زخمی کیا گیا، بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اٹھائی۔ کبھی سر میں اتنا درد آیا کہ سر پر کپڑا باندھا، سر کے درد، اس درد کی وجہ سے تڑپنے لگے، اور سکرات الموت میں اتنی تکلیف سے گزرے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتم المرسلین کو اتنی تکلیفیں کیوں آئیں؟ وہ تو اللہ کے بہت چہیتے تھے، اتنی تکلیفوں سے کیوں گزرے؟ اور اس کے بعد بڑے ائمہ اربعہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے کسی کو محراب میں قتل کیا گیا، کسی کو فجر کی نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے عثمان ذو النورین کو قتل کیا گیا۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ارے آپ قتل تو نہیں ہوئے نا، آپ کی جان تو نہیں گئی نا، آپ کو مجھے اللہ نے بیماریوں سے آزمایا ہے، مصیبتوں سے آزمایا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی چلو اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، آپ کو مجھے اللہ نے بھوکا پیاسا تو نہیں رکھا نا۔ عمر بن خطاب شہید محراب، علی رضی اللہ عنہ عین فجر کی نماز کے وقت خارجی نے تلوار لیا، گردن کاٹ دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن کرتے وقت شہید کر دیے گئے، بیوی بچوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد جب ائمہ کا دور آیا تو ائمہ اور بڑے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، محبس القلعہ، قلعے میں قید کر دیے گئے، جنہوں نے امت کو اتنا علم دیا، اتنی کتابیں دی، قلعے میں قید رہے، کئی سال قید رہے، بڑے بڑے علماء قید رہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشان دل، ہر مریض انسان، ہر فاقے میں مبتلا انسان، بیماریوں سے دوچار انسان، مصیبت زدہ انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بس ہے، جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے بہت بلند درجہ آپ کا رکھا ہے، بہت ہائیسٹ، بہت بلند درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس درجے کو پانے کے لیے آپ کا جو عمل ہے وہ سفیسینٹ، بالکل ناکافی ہے، وہ بیلنس برابر نہیں ہے، اس کے لیے اور عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ جتنا کام اب کر رہے ہیں وہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے بس نہیں آئے گا، ناکافی ہوگا۔ اب اللہ آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آزمائش سے گزاریں، بیماریوں سے گزاریں، مصیبتوں سے گزاریں، اور آپ کے صبر کا امتحان لیں۔ آپ کے زبان پر ہو قدر اللہ ما شاء وما فعل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی ہے، میں اس تقدیر سے گزر رہا ہوں، اور یقیناً مجھے اللہ کے اس بلند درجے تک پہنچائے گا جو میں اپنے عمل سے نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، اور یہ غربت، یہ افلاس، یہ ساری چیزیں، پریشانیاں، یہ دکھ، یہ غم، یہ رنج، یہ مصیبت، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کے پاس اس بلند درجے کے آپ لائق اور قابل بن جائیں۔ یہ اگر ہم سمجھ جائیں، میں اور آپ، تو پھر دنیا ہمارے پاس حقیر ہے۔ چلیے پھر ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں نے پہلی آیت جس میں میں نے پڑھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کیے، وہ لوگ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، سیدھی سیدھی بات۔ تو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے میری آواز مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، ایک سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، یہاں اٹھنے سے پہلے، بیٹھے بیٹھے
یہاں کھڑے کھڑے میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ابھی کوئی عمل کا موقع نہیں ملا، کھڑے کھڑے میں انتقال کر جاؤں، بیٹھے بیٹھے آپ میں سے کسی کی موت ہو جائے تو آپ یقین میں ہیں کہ اتنا عمل آپ کے لیے کافی ہے، آپ دیندار ہیں، کسی کا کوئی قرضہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرض کی بات یاد آئی تو میں نے حدیث پڑھی، کہا کہ حدیث حسن ہے، شیخ البانی نے حسن بتایا، کہا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، اور پھر اسے شہادت کی موت ملے، پھر وہ زندہ ہو، تب بھی وہ جنت کے قابل نہیں ہوگا اگر کسی کا قرضہ اس کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس اعلیٰ مرتبے والے آدمی کی بات ہے۔ قرضہ کیسی چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر آدمی یہ بنا ادا کیے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ مشکل ہے۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان ایسا تو ہمیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، بحیثیت بشر ہم کمزور ہیں، اللہ تعالی ہمیں مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ابھی نماز پڑھیں گے اور یہاں سے نماز پڑھ کے ہم یہاں سے نکلیں گے اور پھر ایک عمل کا اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے موقع دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجمعۃ بین الجمعہ کفارۃ لما بینہن، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس احساس کے ساتھ آپ اور میں تیار رہیں، یا اللہ کسی وقت بھی اگر تو بلا لے تو ہم تیار ہیں، ہمارے ذمے کسی کی کوئی ادائیگی نہیں ہے، کسی کو ہم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کسی کا حق ہم نے نہیں مارا ہے، کسی سے قرضہ ہم نے لے کر اسے دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اس طرح سے آپ کا صفحہ بالکل پاک صاف ہو۔ والذین آمنوا، لیکن ہم ایسا ایمان اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی چاہتے ہیں۔ من عمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، پھر تو جنت انہی کے لیے، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے دین سے دور بھاگے گا، دیندار بننے سے دور بھاگے گا، دینی شریعت کو پوری طرح سے اپنانے سے دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ مفسرین نے دو تفسیر ان کی بیان کی ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ وہ کتنا بھی آسائشوں میں جیے، آرام میں جیے، کتنے اعلیٰ بنگلوں میں رہے، آرام دہ کاروں میں گھومے، لیکن اس کا دل پریشان ہوگا، اس کا دل پریشان ہوگا۔ دوسرا معنی یہ مفسرین نے کیا کہ اللہ اس کی روزی روٹی تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا کہ اللہ میں اندھا کیسے ہوا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح میری آیتیں دنیا میں تجھے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، صبح کے درس میں، ممبر سے، وعظ میں، بیان میں، اجتماعات میں تم بارہا سنتے تھے لیکن اندھے ہو جاتے تھے، سنتے تھے کانوں سے لیکن بہرے ہو جاتے تھے، نصیحت حاصل کرتے نہ تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تم نے آج کے دن کو بھلا دیا۔ تھوڑا آدمی تصور کرے آخرت کے دن کا، ایک ایسا دن، ڈے آف دا ججمنٹ، قیام، جس میں آپ ہیں، میں بھی ٹھہرا ہوں، بہت سارے ٹھہرے ہیں، آپ کے ابا، دادا، نانا، آپ کی بیوی جو آپ کو بہت شریف سمجھتی تھی، میری بیوی، آپ کی بیوی، سارے ہوں گے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کو شریف ہی سمجھتی ہے اور ہر شوہر اپنی بیوی کو شریف ہی سمجھتا ہے،
اور وہاں سارے حشر میں ہوں گے، ہر باپ اپنے بیٹے کو وفادار اور بیٹا اپنے باپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، سارے لوگ ہوں گے۔ اگر چیزیں اپنی امید کے برابر نظر آتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس کے خلاف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ربی لا تخزن، انبیاء نے دعا کی یا اللہ جس دن بندے اٹھائے جائیں گے اس دن ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں رسوا نہ کر، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر۔ انبیاء نے دعا کی ہے، آپ بھی دعا کریں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے سامنے ہماری آواز ریکارڈ ہے، ہماری صورتیں اور ہماری ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے لکھے بھی رکھا ہے، لکھے بھی رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کہیں گے فَنَسِيتَهَا، تم بھول گئے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اس آدمی کو جو زیادتی کرتا ہے اپنے نفس پر، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کو ہم ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ اچھا ہے کہ آخرت میں میری آنکھیں ہوں، ان آنکھوں سے میں اللہ کا دیدار کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہوں، اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہوں، اس سے بہتر کہ اندھا اٹھایا جاؤں، اللہ سے کہوں رب لم حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا۔ آپ کے سامنے اختیار ہے، چوائس ہے، آپ اختیار کر لیں کہ کون سا راستہ جانا چاہتے ہیں، میں سوچ لوں کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس راستے پہ مجھے چلنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، ہوتا ہے، وَأَبْقَىٰ، اور بہت باقی رہنے والا ہے، اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم دین دار ہیں، انشاءاللہ دین پر چلنے والے ہیں، لیکن دنیا کی مادیت، دنیا کی زندگی میں پھنس کر آدمی کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کس دین کو ہم ماننے والے ہیں؟ وہ دین جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس جس دین کا سکہ چلتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے کسی کے گھر میں وہ پیدا ہو، مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہوتے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اسے بنا لیتے ہیں۔ بچہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، ینصرانی، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بنا لیتے ہیں، لیکن جو اس کا ڈیفالٹ جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے فطری طور سے جو پیدا کیا ہے، وہ مسلمان ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ دوستو عزیزو، یہ قرآن مجید کی دو آیتیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے آپ کو بتانا تھا وہ یہ کہ آج لوگ جو دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک 10 منٹ یا 9 منٹ کا ٹائم ہے، اسی میں ہم اپنی بات کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کتنی دیر میں اپنی بات بتاتے ہیں، آپ کتنی جلد بات کو اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلا نقصان دین سے دور ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی دین سے دور کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں وہ دیر سے آنے لگتا ہے۔ جیسے جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز میں بہت سارے احباب اگر صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے ہیں، جبکہ خطبہ سننا واجب ہے، جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، ایک واجب چیز۔ جیسے اللہ نے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع،
اللہ نے کہا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم دوڑتے چلے آؤ، اس لیے کہ جمعے کے دن 2 ہی رکعت نماز رکھی گئی، 4 کے بجائے 2۔ کہا کہ اس دن جمعے کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر کوئی جمعے کے خطبہ نہیں سنتا ہے، 2 رکعت صرف نماز ہی پڑھتا ہے، اور دوسری رکعت کے رکوع اٹھنے سے پہلے بھی اگر وہ آ جاتا ہے تو چلو جمعے کا ثواب تو مل گیا، لیکن وہ گنہگار ہوا۔ اگر دوسری رکعت بھی اسے نہیں ملی تو اسے 4 رکعت پڑھنے پڑیں، جمعے کا ثواب ہی گیا۔ اکثر علماء کے قول کے مطابق، کچھ اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر قول کے مطابق جمعے کی دوسری رکعت سے بھی اگر وہ گیا تو کہا کہ اسے 4 رکعت ظہر کے پڑھنے پڑیں گے، جمعے کا ثواب ہی گیا۔ تو جمعے کا خطبہ ایسا ہے کہ آدمی اول وقت میں حاضر ہونے کی کوشش کرے اور جمعے کا خطبہ سنے، اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ اگر اسے چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو دین سے دور ہونے والا اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اعلان اس سے کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جتنی عبادتیں تم کرو گے اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت تمہیں ملے گی۔ اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں اور اپنے سلوک میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم دور ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کی جو رحمتیں ہیں ان سے بھی انسان دور ہوتے جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی لیے شرک کو سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو بے دین آدمی کی زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ چیز ہے آدمی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، احباب ہیں، کہ آج زندگی میں سکون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا روزانہ نئی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی حال ہی میں نیلگری پہاڑوں میں وہ ایک عورت جو رشیا کی تھی اپنے بچوں کے ساتھ غاروں میں سکون کی تلاش میں جہاں جنگلی جانور بستے ہیں ان غاروں میں رہنے لگی۔ کہا کہ ہمیں انسانوں سے ڈرتا ہے جن کے پاس دین نہیں، لیکن جانوروں سے ہمیں ڈر نہیں۔ یہ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ان کو زندگی کے مقصد کا احساس ہو، اور کبھی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو عجیب تپسیا کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ننگے اور الٹے لٹکیں گے سکون کے لیے۔ بولا کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ، دیندار بن جاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تمہارا دل اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آؤ، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ جو لوگ دین سے بددین ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ انہیں احساس بس کہا کہ زندگی بس انجوائے کرنے کے لیے، جب تک جوان ہے انجوائے کر لو، جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر اللہ مالک، وقت ہے تو پھر اللہ کو راضی کریں گے، ورنہ پھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے کہ دین سے دوری کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ شیطان غالب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان دنیا کی ہر چیز کو مزین کرتا ہے۔ دیکھا نہیں، انسان کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، ہاں، دوسروں کا مال حلال بنا کر پیش کرے گا۔ ارے تیرے پاس مال ہے، تو کھا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے مال پر نظر رہے گی۔
دوسروں کی عزتوں پر نظر رہے گی، یہ سارے شیطان کا کھیل ہے۔ زین لہم، اللہ نے کہا کہ شیطان برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ کہا کہ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیتوں میں بتایا کہ شیطان کا بس طاقت کس پر چلتا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کی طاقت ان لوگوں پر چلتی ہے جو اسے دوست بناتے ہیں۔ شیطان کو اگر آپ دوست نہیں بنائیں گے تو شیطان کی طاقت آپ پر نہیں چلے گی۔ تو ایک چیز کی طرف میں اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ سبھی حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شیطان آپ کی زندگی میں آخرت سے آپ کو دور بھی کرتا ہے، آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ شیطان بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، آسیبی اثرات سے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی دونوں نقصان کا ہم شکار بنتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا کہ ایک چوتھا فائدہ آدمی کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جینے کا جو ہنر ہے اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین سے جب دور ہو جاتا ہے تو اللہ سے دور ہوا ہی، لیکن جینے کا جو ہنر دنیا میں ہوتا ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جینے کا ہنر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کیسا سلوک کریں، اس میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ جب دیندار نہیں ہیں تو جانور ہو جائے گا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ارے کتنی بڑی بات آپ کہتے ہیں، انسان کو جانور کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے بے دین لوگوں کے تعلق سے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے ان کے تو دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا آج پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیے، جو لوگ بے دین ہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کی حالتیں دیکھیے، ان کی زندگیاں دیکھیے، کیسے وہ لوگ جی رہے ہیں، ان کی فیملی زندگی کیسی ہے، ان کا سلوک کیسے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ غور کر کے دیکھیے کہ دیندار لوگ کیسے جیتے ہیں، بد دین کیسے جیتے ہیں۔ قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی ان آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ ولہم اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو کم از کم سامنے گڑھا آ جائے تو راستہ بدل لیتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ لوگ اس طرح کیوں راہ ہدایت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بس ایک دو وجہ میں بتا کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ کہا اہمال الروح والاہتمام بالجسد، یہ جو نیا جنریشن ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی باڈی بنانے پر لگے ہیں، روح کو بنانے پر نہیں لگے ہیں۔ اصل میں انسان کو باڈی بنانا نہیں ہے، باڈی بنانا نہیں ہے، روح کی پرورش کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے روح بنانے کا علاج بتایا تو کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو۔ گرچہ کہ نماز سے دونوں چیزیں بڑھتی ہیں، باڈی بھی بنتا ہے اور روح بھی بنتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سبب ہے آج کے زمانے میں کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، اگر وہ روح کی تربیت پر توجہ دیں، ساتھ ساتھ جسم کی تربیت بھی ضروری ہے، جسم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ وقت پر آدمی کھانا کھائے، وقت پر دوا کھائے، وقت پر ورزش کرے، لیکن روح کی تربیت یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ان کا احمال الروح، اور دو چیز انہوں نے کہا کثرت الملہیات،
یہ جو دنیا میں جو چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں، سوشل میڈیا ہے، آپ بیٹھے رہیں کچھ کام نہ کریں، بس صبح اٹھ جائیں، آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں، انسٹاگرام میں چلے جائیں، کیسے سورج ڈوبے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ ہے کہ اللہ نے بھوک بھی رکھی ہے، اگر بھوک بھی نہ ہوتی تو سورج غروب ہو کے سورج طلوع بھی ہو جائے آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کھو جاتے ہیں تو کہا کہ یہ چیزیں ہیں جو آدمی کو دنیا سے دور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری زندگیوں سے اتنی مہلت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لیں، یا اللہ جنت الفردوس کے قابل بنا لیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو ہماری روزی کی تنگی کا ذریعہ نہ بنا دے، یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ جتنے حاضر ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، سب کی جسموں میں صحت عطا فرما، یا اللہ سب کے مالوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہدایت پر ثبات قدمی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ظالموں کا نشانہ بن رہے ہیں، یا اللہ سب کی تو مدد فرما، یا اللہ وہ مظلوم مسلمان جو صعوبت خانوں میں، جیل خانوں میں بند ہیں، یا اللہ تو ان کی رہائی کے انتظامات فرما دے، یا اللہ تو ان کو رہا فرمانے کی یا اللہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ وہ وہاں سے رہا ہو جائیں، یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے جتنے مریض بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔